اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 تلاوت کی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بالترتیب ہمارے دروس کا سلسلہ یہ جاری ہے بحمد اللہ تعالی، اور آپ جس موضوع کے متعلق کو گفتگو سن رہے ہیں وہ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہوئے اور جس طریقے سے انعامات کی قوم موسیٰ نے ناشکری کی ہے اس کا بیان جاری ہے۔ آج کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کی ایک ناشکری کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اپنی ایک نعمت کا بھی تذکرہ کیا کہ دیکھو اتنی ناشکری کے بعد بھی پھر ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کر دی، اس لیے کہ تاکہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی یوں سمجھیں کہ قرآن کا، شریعت کا، دین کا، اسلام کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان شکر گزار ہونا چاہیے، انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ ناشکری انسان کو بھی ناپسند ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے، اور شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے، اور اللہ کے جو بندے ہیں ان کو بھی یہ جو شکر گزاری ہے، شکر ادا کرنا ہے، یہ بڑا محبوب لگتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ کا، میرا، کسی کا کوئی محتاط ہو، آپ اس کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں، اچھائی کریں، اور وہ اس کی ناشکری کرے، آپ کی مخالفت کرے، تو ہم کتنا اس کو برا جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے احسان کے بدلہ میں وہ شکر گزاری کرے، لوگوں کے سامنے آپ کی، ہماری تعریفیں کرے اور کہے کہ میرا باس، میرا صاحب، میرا مالک بہت اچھا ہے، میرے ساتھ یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، یہ اچھائی کی ہے، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں بشری تقاضے کے مطابق۔ اسی طرح جب ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ روز اول سے اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالی نے زندگی میں آسانیاں پیدا کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہمیں وجود بخشنا ہے اور پھر مسلمان پیدا کرنا ہے، انسان بنانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خارجی نعمتوں میں جائیں تو ہوا ہے، پانی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی سورج والی روشنی ہے، اسی طریقے سے چاند والی جو میٹھی روشنی ہے، پھلوں کا مہیا کرنا، پانی کی دستیابی ہے، یہ ساری میرے رب کی نعمتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے اعضاء کا درست ہونا، ان میں حرکت ہونا، ان کا اپنی جگہ پر آنا، ان کا پھیلنا، یہ سب میرے اللہ کی، میرے اور آپ کے اوپر نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے پر کتنا راضی ہوتی ہے، یہ میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور کس طریقے سے اگر میں ناشکری کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، کتنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہوگا، اس کا بھی ہم سوچ سکتے ہیں اگر انسان کے اندر انسانیت باقی ہو تو۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا تذکرہ کیا،
اور انہیں کہا کہ میں نے انعامات دیے ہیں تمہاری ناشکری کے باوجود پھر انعام کر دیتا ہوں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو دین کا خلاصہ، نچوڑ اور منشا الہی یہ چاہتی ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار رہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں آتی ہیں۔ دیکھیں آئے روز ہمارے اوپر جو مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، اور بارشوں کا بند ہونا ہے، آفات کا آ جانا ہے، جھگڑے لڑائی فساد ہونے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رب کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ناشکری کی وجہ سے یہ سارا کچھ بگاڑ آتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نہ بندوں پہ ظلم کرتی ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں۔ ذالک بما کسبت ایدیہم، یہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ بہرحال تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں اس آیت کا ترجمہ جو حسب معمول ہے اور جو ضروری ہے اور جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ ہمیں آنا چاہیے، تو اگر آپ کے پاس کوئی نسخہ قرآن کا کھلا ہوا ہے یا موبائل کے اندر آپ قرآن پاک کی آیت کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا توجہ کریں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمن، ہرگز ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، لاکا تیرے اوپر، حتیٰ جب تک نر اللہ جہرا، اللہ کو ہم دیکھ نہ لیں کھلم کھلا، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آ گیا بجلی کی ایک کڑک، یعنی ایک بجلی کی کڑک نے تمہیں گھیر لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کے مرنے کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہاری موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، زندہ کرنے کی غرض کیا ہے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ دراصل یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو گزشتہ آیت میں آپ سن چکے ہیں، انہوں نے بچڑے کی عبادت کی، اللہ نے توبہ کا طریقہ بتایا، توبہ کی اور توبہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قوم میں جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پیش کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ذریعے اب تمہاری اور ہماری جو زندگی ہے گزرنی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبلغ، نبی، رسول بن کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جائیں اور اپنی قوم کو میرے یہ احکامات پہنچا دیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا جس کا نام تورات ہے، تو قوم والے کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں، تب تک ہم نہیں مانتے کہ یہ تورات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ اور جو ان میں سے بعض گستاخ اور ضعیف الایمان قسم کے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ نہیں، دیکھنا بھی بجا بات ہے، لیکن ہم جب تک کہ اللہ کا جو حکم ہے، یعنی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جب تک ہم اللہ کا حکم اپنے کانوں سے نہیں سنیں گے، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں۔ پھر بعض لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھیں یہ جو تورات کے احکامات ہیں یہ بہت مشکل ہیں اور ان پر عمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے مشکل احکامات اپنے بندوں پر نازل نہیں کرتا۔ لہٰذا
یہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی ہے۔ ہمیں یقین تب آئے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 جو نیک لوگ تھے، بزرگ لوگ تھے، ان کو لیا اور کوہ طور پہاڑ پر پہنچ گئے۔ انہوں نے پس پردہ اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا اور ان کی ضد اتنی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور مطمئن نہ ہوئے، اور ایک اور مطالبہ پیش کر دیا کہ ہاں اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا، لیکن کامل اطمینان اس صورت میں ہوگا جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک گرجدار آواز کے ذریعے انہیں ہلاک کر دیا۔ 70 بندہ پہاڑ کے اوپر مر گئے، فوت ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ لوگ پہلے بھی میرے مخالف ہیں، اب 70 بندے میرے سامنے مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، میں قوم والوں کو کیا جواب دوں گا؟ وہ کہیں گے کہ تو بندے مروانے کے لیے ہی لے گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب ایک گرتا ایک مرتا تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور دوبارہ ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی، تمہیں دوبارہ اٹھا دیا کہ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو، لیکن اس لیے من بعد موتکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، میں نے تمہارے اوپر دوبارہ نعمت کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ کی ایک جو ناشکری تھی اس کو بھی بیان کیا، اور ناشکری کے بعد اللہ تعالیٰ پھر شکر کا موقع دیتے ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی میں اس قسم کے بھی معاملات اور حالات آ جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، پکڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے کر پھر خوشحالی کی طرف لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکر گزار بن کر رہے، لیکن جب ضد آ جائے، بات نہ ماننے والی آ جائے، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر صاعقہ ہی کے ذریعے تمہیں منوانا ہمیں آتا ہے۔ تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جب بندہ دلائل، ثبوت اور سب کچھ سامنے رکھ کر بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، یعنی اپنی غلطی تسلیم نہ کرے، اپنا غلطی کا ازالہ نہ کرے، تو پھر صاعقہ ہی کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ یعنی اس قسم کے جو شریعت ہے اس قسم کی بھی اجازت دیتی ہے کہ جب کوئی بندہ باتوں سے نہ مانے، تو ہم جس طرح کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو پھر لات اور مکہ بھی چلانا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو شکر گزار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بندہ ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ماحول میں اللہ تعالیٰ خدا نخواستہ کسی مصیبت میں گرفتار کر لے، پکڑ لے، بیماری آ جائے، غم آ جائے، اور غم سے اللہ تعالیٰ پھر نکال دے، تو پھر یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سرخرو کیا ہے، کامیاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی اس رستے پر لگائیں جس رستے میں اللہ کی رضا ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی راہ ہو، تبھی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔